ملک صلاح الدین کوکیخیل اپنے قبیلے کے سربراہ ہیں۔ وہ آج ضلع خیبر کی تحصیل جمرود کے بازار میں لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں۔ ملک صلاح الدین کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں شامل ہونے کے 2 سال بعد بھی انہیں اپنے علاقے میں کوئی بہتری دکھائی نہیں دے رہی۔ ان کی نظر میں پرانا نظام اس تبدیلی سے بہتر تھا۔ یہی بات ہوئی تھی کہ ہم آپ کو پہلے ترقیاتی کام دیں گے، لیکن ترقیاتی کام کوئی نہیں ملے۔ اس کے اگینسٹ ہمیں کیا ملے کہ یار یہ ٹیکس ہے، یہ بجلی کا بل ہے، یہ دکانوں پر ٹیکس ہے، یہ ٹول پلازے ہیں، اور یہ جو بھی ان کو فائدہ ہے حکومت کو، وہ چیز ہم پر مسلط کر رہے ہیں۔ مئی 2018 میں قبائلی اضلاع کو فاٹا اصلاحات کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا تھا۔ دہشت گردی سے متاثرہ ان علاقوں میں ترقیاتی کام شروع کرنے کے حوالے سے NFC ایوارڈ میں 3% اضافی رقم دینے کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنا کر سابق قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع کے برابر لانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن قبائلی علاقوں کا خصوصی درجہ ختم ہونے کے ساتھ ملک کے کئی بڑے تعلیمی اداروں نے یہاں کے طلبہ کے لیے خصوصی مراعات بھی ختم کر دی۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہم نے انضمام کی حمایت اس لیے کر لیا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اپنے حقوق مل جائے۔ پہلے فاٹا کے جو اسٹوڈنٹس تھے اس کو تقریباً 5-6 ہزار روپے سالانہ اسکالرشپ ملتا تھا، چونکہ اس انضمام کی بدولت اور اس کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس سے وہ اسکالرشپ بھی چھینا گیا۔ خیبر پختونخوا سے باہر واقع تعلیمی اداروں کا نقطہ نظر ہے کہ قبائلی اضلاع کے نوجوانوں کے لیے تعلیمی سہولتوں کی فراہمی اب صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ قبائلی ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے صحافی ساجد علی کوکیخیل کا کہنا ہے کہ انگریز دور سے چلی آ رہی مراعات ختم ہونے سے اب وہ لوگ بھی انضمام سے ناخوش نظر آتے ہیں جنہوں نے اس کے حق میں جدوجہد کی تھی۔ قبائلی مشورے تو ان کو مراعات دی جاتی تھی، یہاں پر جو حتیٰ کہ جو صحافی تھے ان کو بھی مراعات ملتے تھے، لیکن ابھی وہ نہیں مل رہے، تو وہ بدزن ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ قبائلی عوام کے لیے اپنی آواز مقتدر حلقوں تک پہنچانا پہلے کی نسبت آسان ہو گیا ہے۔ فائدہ اگر ہم دیکھیں تو اتنا تو نہیں ملا جتنی کہ ہم امید کر رہے تھے، لیکن ہاں یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے آئینی اور قانونی حقوق کی جو جنگ لڑنے کے لیے جو ہے ہمیں وہ ایک راہ ملی ہے، جس سے ہم اور دوسرے کے علاوہ ہمیں صوبائی جو ہماری پارلیمنٹ جو ہے اسمبلی ہے اس میں ہمیں نمائندگی ملی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بہت خوش آئین بات ہے، کیونکہ 60-70 سال سے ہمارے نمائندے ہی نہیں تھے۔ قبائلی اضلاع کو صوبہ میں انضمام کے بعد ملک کے دیگر حصوں کے برابر آئینی حیثیت تو ملی ہے، لیکن قبائلیوں کو شکایت ہے کہ انہیں اب تک ضروری وسائل اور حقوق کا وہ تحفظ نہیں ملا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، جمرود۔